الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاتما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسنا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباخرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادق ومتمكن في مقام الرضا جوابا كفه عند العطاء وهادي إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ونهديا إلى طرف الحق صلوات الله وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أعلم أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي فجزاكم الله خيرا عني صلوات محمد معزز سامعین اکرام، جن نورانی کلمات کو آپ کے سامنے مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ امام مظلوم کے بین اقدس سے نکلے ہوئے وہ فقرات ہیں جو شب عاشور آپ نے اپنے اصحاب کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ وہ کون سی کوالٹی تھی کہ جس کی بنیاد پر امام مظلوم نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں، یا جو فقرے ہیں یہ کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے میرے اصحاب سے باوفا تر یا نیک کسی کے اصحاب ہوں۔ یہ جملہ ظاہر ہے امام کے بین اقدس سے نکلا ہے اور امام نے معصوم نے فرمایا ہے تو حقیقت پر مبنی ہے، کوئی نہ چڑھاوے کی بات ہے، نہ چاپلوسی ہے، نہ مجازی ہے، نہ کسی اور زاویے سے ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اصحاب ایسے ہیں کہ امام مظلوم کو یہ سند دینی پڑی۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم نے ان کو سلام بھیجا۔ کل جو آخری گفتگو تھی وہ یہ کہ خداوند عالم نے معمولاً روحوں کو قبض کرنے کے لیے اسرائیل ملک الموت کو معین فرمایا ہے، لیکن اصحاب سید الشہداء شہدائے کربلا ان کی روح کو خدا خود اپنی دست قدرت سے قبض کرتا ہے۔ بات شاعت میں ختم ہو گئی تھی، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ مزید اس پر وضاحت کی جائے تو بات مکمل ہو جائے اور پہنچ بھی جائے سب تک، تو اس لیے اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں ابھی اور منزل ہے، یہ تو روح قبض کرنے کی بات ہے، حتیٰ کفن، دفن، غسل
یہ سب بھی عام ہاتھوں سے نہیں ہوا. عام جنتا کا جیسے غسل ہوتا ہے یا دفن ہوتا یا نماز جنازہ ہوتی ہے، اس سے کہیں آگے رتبہ شہدائے کربلا ہے. اس لیے خداوند عالم نے اپنی دست قدرت سے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ قبر بھی بنی ہے، اور قبر عام جنتا کی نوکر بناتے ہیں یا خادم جو رکھے جاتے ہیں، یا کسی جماعت اور گروپ کا ایک کام ہوتا ہے جو وہ یا گاؤں والے محلے والے مل کے قبریں کھودتے ہیں. لیکن شہدائے کربلا کی قبر کو کھودنے والے آخری نبی سردار انبیاء خاتم المرسلین ہیں. جی جناب ام سلمہ سے روایت ہے، شیخ توسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام کے طرف سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ فَأَصْبَحَتْ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ ام سلمہ نے رات میں صبح کی، یعنی رات گزری اور صبح کی تو گریہ فرما رہی ہیں. پوچھا گیا کہ آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ تو کہا، فرمایا فقالت کہ ہمارا بیٹا قتل کیا جائے گا. ابنی کی لفظ ہے اس روایت میں جو جناب ام سلمہ نے بیان کیا ہے کہ بیٹا ہمارا قتل کیا جائے گا، اور میں نے پیغمبر کی وفات کے بعد سے پیغمبر کو دیکھا نہیں. نہ رہا تو منزو مضا کے لفظ ہے کہ میں نے پیغمبر کو وفات کے بعد سے کافی دنوں تک دیکھا نہیں، لیکن آج رات میں نے دیکھا. بال پریشان ہے، چہرے پر چہرہ گرد آلود ہے، پریشانی کا عالم. میں نے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے، کیوں آپ کا چہرہ اس طرح سے بالکل گرد آلود ہے، بال پریشان ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں قبر بنا رہا تھا کس کی؟ شہداء کی. حفرہ القبر، میں قبر بنا رہا تھا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رتبہ ہے شہدائے کربلا کا. عام لوگوں کی قبریں عام لوگ بناتے ہیں، انبیاء اور اولیاء. حتیٰ گزشتگان انبیاء میں اگر آپ دیکھیں، بعض نبیوں نے تو اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. جناب موسیٰ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ اسرائیل آئے اور کہا کہ ہم آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا کہ کہاں سے قبض کرو گے؟ کہا ہاتھوں سے. بھائی وہ ہاتھ کی جو دست قدرت کے لیے، دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں جو اٹھتا تھا، جس سے میں توریت اٹھاتا تھا، جس سے کلام پاک یعنی خدا کی کتاب کو اٹھاتا تھا. اچھا تو ہاتھ سے، پیر سے؟ کہا یہ پیر کہ جو طور پر جایا کرتا تھا، اس سے آپ روح قبض کریں گے. اچھا تو آنکھوں سے؟ کہا اس آنکھوں نے تو نور خدا کی تجلی دیکھا ہے. تو پتہ ہی ان ساری باتوں سے یہ چلا کہ اسرائیل روح قبض کرنے آئے ہیں، جناب موسیٰ آمادہ نہیں ہے. آواز قدرت آئی، اے اسرائیل رک جاؤ، چھوڑ دو، جانے دو. جب یہ راضی ہو جائیں گے یا خود سے چاہیں گے پھر ان کی روح قبض ہوگی. جناب موسیٰ نکلے گھر سے، قریے سے نکلے تو دیکھا بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ہیں جو قبر کھود رہے ہیں. آپ رک گئے، سلام دعا ہوئی. چاہنے والے تھے، مانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے. سلام دعا ہونے کے بعد کہا اگر چاہو تو میں مدد کر دوں تمہاری. کس نے؟ جناب موسیٰ نے. اچھا تھکے ہارے تھے بیچارے، پوچھا کہ چاہو تو مدد کر دو. ان لوگوں نے بھی سوچا کہ اچھی بات ہے بھائی، آئیے تشریف لے آئیے. اسی لیے بعض حضرات پوچھتے نہیں ہیں کہ کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی کام ہو کہ گلے نہ لگ جائیں. یہی حال یہاں بھی ہوا. بنی اسرائیل کے وہ افراد جو قبریں کھودنے میں مصروف تھے، تھکے ہارے تھے، جناب موسیٰ نے خواہش ظاہر کی اگر مدد چاہیے تو بتاؤ. مدد کے لیے جب خود سے کہہ رہے ہیں تو ان کو کہنے میں کچھ گیا نہیں. ہاں آ جائیے. اب جناب موسیٰ قبر کو تیار کر ڈالے. وہ لمبا واقعہ ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میں تفصیل بہت واقعے میں نہیں لاتا، اپنی بات کے لیے دلیل کے طور پر پیش کر کے آگے بڑھنا ہے. قبر تیار ہو گئی. جناب موسیٰ کو ٹھیک لگی اور آزمانے کے لیے کہ
اس میں لیٹ جائیں. لیٹے, رخسار کو زمین سے ٹچ کیا, بھلا محسوس ہوا, فوراً خدا کی طرف سے یہ آرڈر ہوا پردے آنکھوں سے ہٹ جائیں. وہ مقام بعد والا جہاں جناب موسیٰ کو جانا ہے وہ دیکھ لیں. وہ پردے کا ہٹنا تھا. جناب موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اسی وقت روح قبض ہو جائے تو کوئی پرابلم. خدا نے کہا اسرائیل جلدی جلدی جاؤ, قبل اس کے کہ بدل جائے بات, یہ ارادہ بدل جائے, روح کو قبض کر لو. جناب موسیٰ کی روح قبض ہو گئی. بات اس واقعے کی کیا ہے کہ اس قبر کو کس نے بنایا تھا؟ اس قبر کو خود جناب موسیٰ نے بنایا تھا, یا دیگر نبیوں کی بھی باتیں اور دیگر اوصیاء اور اولیاء کی, ان کی قبریں یا تو خود انہوں نے بنائی یا لوگوں نے بنائی یا عام انسانوں نے بنائی یا خود انہوں نے اپنے بنائی. لیکن مرتبہ اور مقام شہدائے کربلا یہ ہے کہ ان کی قبر بنانا, ان کی قبر بنی ہے دست نبی کے ہاتھوں, جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. کائنات کا رسول بولتا نہیں ہے جب تک مرضی پروردگار نہ ہو, تو پھر کرتا کیسے ہے بھائی؟ بات کہنا آسان ہے, بنسبت کر کے دکھانا. جب بولنا مرضی خدا کے مطابق ہوتا ہے تو کرنا تو بدرجہ اولا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا. لہذا یہ نبی کے ہاتھوں قبر بن رہی ہے, لیکن مرضی معبود ہے کہ میرا نبی بنائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. اور قبر بھی بنایا ہے. اب وہ سوالات دیکھیں, جو معنوی رخ ہے اس کا اقرار کر لیجئے, ساری باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. بہت ظاہراً کیا دیکھا, سر کٹا ہوا تھا امام مظلوم کا, سر وہاں رکھا تھا, یہ کیسے قبر میں پہنچا؟ کیا بغیر سر کے دفن ہو گئے؟ تو معنوی ملکوتی طاقت اور قدرت کو جب تک ایکسپٹ نہیں کر لیں گے یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ دنیا کے لوگ تھے لیکن کام وہاں کے لیے کیا ہے. ان کا رتبہ سمجھنے کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ ان کی معرفت ہو جائے. یہ شہدائے کربلا تھے کون, ان کا مرتبہ کیا تھا, ان کا مقام کیا تھا, یہ کون سی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور اتنا رتبہ ملا ہے. لہذا اور یہ ان کی بات ہے. اور آگے آئیے, پیغمبر جب معراج پر گئے, اہل سنت کی روایت, شاہجہاں قمی کی روایت سے نقل کر رہا ہوں, کہتے ہیں کہ پیغمبر جب معراج پر جانے لگے سارے آسمانوں کو طے کیا, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سارے آسمانوں کو طے. اب سب وہاں جن آسمان پہ پہنچتے ہیں وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ علی علیہ السلام کے بارے میں. چوتھے آسمان پہ اسرائیل ملے, سلام دعا ہوئی, کلام ہوئی, اس کے بعد مطالبہ رحمت و مغفرت ہوا. اس کے بعد آپ نے بھی پوچھا علی کے بارے میں, کون؟ اسرائیل. کہا ان کو جانتے ہو؟ پیغمبر نے پوچھا ان کو جانتے ہو؟ کہاں؟ جب میں خلق ہوا تھا اور مجھے خدا میرا کام دے رہا تھا, اسی وقت اس نے کہا تھا کہ سارے, اچھا اور بھی ملک کے سپرد یہ کام ہوا تھا, پتہ نہیں سنا ہے نہیں سنا ہے, جو جانتے ہو جانتے, اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں. ہاں دوسرے جبریل, میکائیل, اسرافیل, ان لوگوں کے بھی سپرد ہوا کہ جاؤ روحیں قبض کرو. یہ لوگ جب زمین پر آئے تو زمین نے ایسی التجا کی کہ یہ لوگ لوٹ گئے, لیکن اسرائیل جب آئے تو یہ ملک الموت ہے, یہ لوٹتے نہیں ہیں, یہ جب آتے ہیں تو پھر روح لے کر جاتے. لہٰذا یہ جب مٹی لے کر گئے اور زمین کی طرف سے پھر ان کو یہ ماموریت ملی ہے. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہتے جب مجھے مامور کیا گیا کہ میں روحوں کو قبض کروں تو دنیا کی ساری مخلوق سب کی روحوں کے قبض کرنے کا ذمہ مجھے ملا. الا ما سوا انت و علی,
جی یہ ایگریمنٹ کی بات ہے، یہ جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا اسی وقت کی بات ہے کہ جب ہم کو یہ ماموریت، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد محمد وآل، خدا سلامت رکھے۔ یہ لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بزرگ بیچارے ہمارے دوست ہیں، آئے ہوئے ہیں، مہمان ہیں۔ بہرحال نظروں نے نہیں دیکھا، آ کے بیٹھے، ابھی آواز آئی تو محسوس ہوا۔ بہرحال اسرائیل فرشتہ موت کا ہے، یہ نہیں ہے، موت کا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میرا خدا سے ایگریمنٹ ہوا تھا اسی وقت خداوند عالم نے کہا تھا ساری مخلوقات کی روحیں تم قبض کرو گے الا انت و علی ابن ابی طالب۔ ظاہر ہے جب سب کو ایک فہرست میں رکھ دیا ہے، دو ایسی ہستیاں ہیں جن کو خداوند عالم نے میرے دست قدرت سے ہٹا دیا ہے تو وہ تو ہائی لائٹ ہو گیا نا، تو میں اسی وقت سے جانتا ہوں اس ذات کو۔ اب اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور وہ کون ہے، تو بات سمجھ میں پھر ان کی روح کون قبض کرے گا؟ خدا کہتا ہے، اسرائیل کہتے ہیں آپ دونوں کی روحیں خدا اپنی دست قدرت سے قبض کرے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رتبہ ان کا ہے، یہی سیم رتبہ شہدائے کربلا کا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ عظمت شہدائے کربلا سمجھیے کہ روح، اور یہ بات طے ہے جب کوئی آپ کا عام مہمان آئے تو آپ نوکر کو بھیج دیں گے یا کسی اور کو بھیج دیں گے، بیٹے کو بھیج دیں گے یا عزیز کسی اور کو بھیج دیں گے، لیکن کوئی خاص جب آئے گا تو آپ کو جانا پڑے گا۔ نہیں نہیں، میں آؤں گا یا میں جا رہا ہوں، آپ کہاں ہیں یہ بتائیے، میں وہاں۔ بات یہی ہے، میری مثال شاید پہنچ گئی ہے۔ جب تک عام جنتا کی روح قبض کرنا تھا، اسرائیل جاؤ روح قبض کر کے لے آؤ، لیکن اب یہ محمد و علی ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، یہ ہمارے خاص مہمان ہیں، لہذا تم نہیں ہم جائیں گے، میری قدرت، میرا دست قدرت جائے گا، ان کی روحیں قبض کر کے لائے گا۔ پھر اسی رتبے میں شہدائے کربلا بھی ہیں، عام جنتا کی روح قبض کرنے والا اسرائیل ان کی روح نہیں قبض کرے گا، بلکہ دست قدرت خود اٹھے گی کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ ان کا خاص رتبہ اور مقام ہے۔ اس لیے خدا آئے گا ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے۔ اور آگے سدیر سیرفی چھٹے امام کے اصحاب اور شاگردوں میں ہیں، سنا ہوگا، بہت ساری روایتیں ان سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مولا یہ جو روح قبض کرنے کے لیے، یعنی موت سے میں ڈر رہا ہوں۔ اچھا وہی ہم لوگ کے دل کی بات بتا رہے ہیں، موت سے ڈر رہا ہوں۔ کہا ڈرو نہیں؟ کہا نہیں مولا ڈر رہا ہوں۔ کہا ڈرو نہیں، میں ملک الموت سے کہہ دوں گا کہ ذرا اچھے لب و لہجے میں آؤ، صحیح سے آؤ۔ نہیں مولا ڈر لگ رہا ہے۔ دوسری بار کہا ٹھیک ہے، ملک الموت جب آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا اور میرے سامنے وہ روح قبض کریں گے، ڈرو نہیں۔ کہا نہیں مولا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا ڈرو نہیں، جتنے بھی، غور سے سنیے گا اور اپنی قدر کیجئے گا، جتنے بھی محبین اہل بیت یا جتنے بھی میرے شیعہ ہیں ان سب کی روح قبض کرنے کا ذمہ ہمارا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ جی اب آپ یہ قدر کیجئے اپنی کہ آپ اور ہم کیسے گھر میں اور کس کی محبت اپنے دل میں رکھے۔ بہت عظیم مرحلہ ہے، اچھے اچھے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب محسوس ہو جاتا ہے کہ موت قریب ہے۔ موت کی بات دور ہے، صرف محسوس ہو جائے کہ موت قریب ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مزید یہ کہ فرشتہ ملک الموت آ جائے کہ جس کے نام سے خوف طاری ہو جاتا ہے تو مزید اور ڈر طاری ہو جاتا
آتا ہے سدیر سیرفی کرے مولا ڈر لگتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ڈرو نہیں، جاؤ جو شیعہ ہیں ہمارے ان سب کی روحوں کو قبض کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب جب مولا آئیں گے لینے، کون حقیقی شیعہ ہے جو جانے کے لیے تیار نہ ہو؟ یا تو وہ شیعہ نہیں ہے، یا تو پرابلم ادھر سے ہے کہ اس کو شناخت نہیں ہے۔ اب شناخت وہ ایک لمبی فہرست ہے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ اگر ہم ان کے شیعہ ہیں، اچھا اس کے صفات بھی بہت سارے ہیں، کیسے شیعہ؟ خالی نام کے ٹائٹل سے، خالی لفظ سے؟ جی نہیں، جب تک حقیقی وجود شیعہ ہونے کا نہ بن جائے۔ میں نے پچھلے عشرے میں مثال ایک دی تھی کہ وجود کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ پیاس اگر لگے تو لکھ کے 100 بار دے دیجئے پانی 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 تو پیاس بجھ جائے گی، یا سوچ لیجئے تو پیاس بجھ جائے گی۔ سوچ لیجئے پیاس نہیں بجھنے والی ہے، بول دیجئے پیاس نہیں بجھنے والی ہے، لکھ کے دے دیجئے پیاس نہیں بجھنے۔ کب بجھے گی؟ جب اس کا حقیقی وجود گلاس میں آئے اور آپ اسے پی لیں۔ لفظ صرف لکھ لینے سے شیعہ نہیں ہوتا ہے، لفظ صرف سوچ لینے سے کہ ہم شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ پیاس تب بجھتی ہے جب حقیقی وجود آپ کے شکم مبارک میں پہنچ جائے۔ حقیقی وجود یعنی وجود حقیقی جب آ جاتا ہے وہ کردار سے پتہ چل جاتا ہے، اور جب پتہ چل جائے گا تب شیعہ کہلانے کے حقدار ہوں گے، اور جب شیعہ کہلانے کے حقدار ہوں گے تو موت سے پھر گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ اس کا اختیار ائمہ اطہار کو ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ یہ تو موت قبض روح کی بات ہے۔ پھر خداوند عالم کہتا ہے حبت الملائکہ الی الارض من السماء السابعہ، 7ویں آسمان سے ملائکہ حبوط کریں، نازل ہوں گے۔ کیا؟ وَمَعَهُمْ إِنَاءٌ یا آنیاتن، اور ان کے ساتھ ایک برتن ظرف ہوگا۔ کس چیز کا؟ مرجان و یاقوت کا ظرف ہوگا، یاقوت اور زمرد کا یہ ظرف ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کہتے ہیں کہ فیہ ماء الحیات، زندگی کا پانی ہوگا۔ کیا سمجھ رہے؟ حنوط ہونا ہے، غسل دینا ہے، اور پھر دفن ہونا ہے، نماز ہونی ہے۔ یہ کون کرے گا؟ عام لوگ۔ جی یہ ظاہری بات تھی کہ مولا نے زمین خرید کے دے دیا تھا کہ دیکھو کھیلتے بہانے آ جانا، غسل دے دینا، ہمارے جنازے کو دفن کر دینا۔ جب تک معنوی زاویہ اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کے لیے تصور نہیں کریں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جی یہ ملائکہ نازل ہوں گے 7ویں آسمان سے، ان کے ساتھ ظرف ہوگا، وہ ظرف یاقوت اور زمرد کا ہوگا، اس میں حیات کا پانی ہوگا۔ حیات، کربلا والے مر گئے، سوچئے گا بھی نہیں، یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ کہنے کی بات چھوڑ دیجئے، قرآن نے کہا ہے، سوچئے نہیں، گمان نہ کیجئے کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ ماء الحیات لے کر آئے ہیں ملائکہ، اور کیا ہے ان کے ساتھ؟ اور وَحُلَلٌ مِّنْ حُلِّ الْجَنَّةِ، حلہ ہے جنت کا، اور وطیب، یہ سب وضاحت چاہتا ہے لیکن اب میری یعنی وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور وطیب من طیب الجنہ، اور خوشبو ہے جنت کی خوشبو ہے جنت کی خوشبو۔ یہ سب لے کے کیوں آ رہے ہیں؟
کہا وہ ماء الحیات سے غسل ہوگا. کون ہے یہ؟ ملائکہ ماء الحیات سے غسل دیں گے اور حلہ اس کو وَأَلْبِسُ فَغَسِّلُوا مِن مَائِهِ یا تِلْكَ الْمَاء اس پانی سے غسل دیں گے. وَحَنِّتُوا مِن طِيبِ الْجَنَّةِ اور جنت کی خوشبو سے حنوط کریں گے. اور وَأَلْبَسُوا مِن حُلَلِ الْجَنَّةِ اور ان کا جو کفن ہوگا وہ جنت کے حلے ہوں گے. فَصَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اور صلاةً تامہ پھر ان کے اوپر ملائکہ آسمان ساتویں آسمان کے ملائکہ پھر ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے. بات میری مکمل ہو گئی. عزیزان گرامی، شہداء کربلا کا رتبہ ہم جیسا ناچیز تو بیان ہی نہیں کر سکتا، بلکہ بات اور آگے بڑھ کر کہوں، دنیا میں کسی میں وہ ظرف یا جرات یا علم نہیں ہے کہ ان کے رتبے کی صحیح عکاسی کر سکے. خداوند عالم نے جو وہ رتبہ انہیں عطا کیا ہے، عام لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے والے عالم، عام لوگوں کو غسل دینے والا، یہی پانی اور یہی انسان، کفن یہی دنیا کے کپڑے. لیکن قربان جائے ایسی ہستیوں پر کہ جن کے غسل کے لیے پانی آسمان ساتویں آسمان سے آ رہا ہے، جن کے کفن کے لیے لباس جنت کا ہے، جن کے حنوط کے لیے خوشبو جنت کی ہے. نمازیں پڑھنے والے ملائکہ ہیں کہ جو سراپا طاہر و مطہر ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محمد و آل. تھوڑا آگے آ جائیں اجازت. یہی مجلس کا ہدف یہی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی آیت اللہ کا یہ بیان ہے کہ جیسے ہی مجلس شروع ہوئی بانیان نے کہا کہ آگے آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ بس مجلس ہو گئی. یہی تو میں کہنے آیا تھا کہ جہاں تھے وہاں سے آگے جانا ہے، اور یہ بات ہو گئی. مجلس یہی ہے، جہاں کل تھے وہاں سے آج آگے جانا ہے. تحریک کربلا اسی کا نام ہے کہ وہ حرکت میں لائے. انجماد نہیں ہے کربلائیوں میں، جہاں تھے وہاں سے آگے بڑھنا ہے. یہی ہے کربلا، اور یہی کام شہداء کربلا نے کیا. زہد، شب جمعہ ہے نا، زہد ان کا خاص صفت ہے. آپ اگر ان کے حالات دیکھیں، کانا من زہاد کانا عباد من عباد الکوفہ، مختلف تعبیرات اس طرح کی ہیں کہ زہد آپ کا خاص وتیرہ ہے. اگر ہم شہداء کربلا کی یاد مناتے ہیں تو ہمیں زاہد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زہد کہا ہے، بہت کم لفظیں عبادت کی ہیں، البتہ دونوں میں فرق ہے. عابد دنیا کو چھوڑ کر ایک گوشے میں چلا جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا اسے خبر نہیں. زاہد دنیا کو ترک نہیں کرتا ہے، اور مولا نے منع کیا ہے کہ دنیا پر لعنت مت کرو، دنیا کو یوز کرو آخرت کے لیے. زاہد اور عابد میں یہی فرق ہے. شہداء کربلا زاہد ہیں. شب جمعہ ہے، اگر ہم حقیقی پیروکار ہیں تو پھر زہد کا مظاہرہ انہی کی تاثیر میں ہونا چاہیے. نمازیں کیا روایت کے فقرے لحوف میں لکھا کہ دویوں کا دویو نہلا، یعنی شب عاشور رات میں اس طرح سے بھن بھنانے کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی دیکھا ہوگا نا آپ نے، وہ جو بھناہٹ کی آواز ہے وہی دویون کا دویون نہلا، یعنی شب عاشور
اصحاب حسینی اور شہدائے کربلا کی منزل یہ تھی کہ جیسے شہد کی مکھی یعنی عبادت و طاعت و بندگی میں اس قدر ماہ تھے، اتنی دعائیں مناجاتیں راز و نیاز بندگی خدا سے کہ اتنا ماہ جیسے شہد کی مکھی کی آوازیں آتی ہے ویسے ہی خیمے سے آواز آ رہی ہے۔ تو اگر ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماتمدار ہیں، ان کے عزادار ہیں، تو ہر موقع اور ہر مناسبت اور ہر وقت نماز دعا جو جیسا جس کا وقت ہے خیال رکھے کم از کم واجبات تو ادا ہو جائیں، اس لیے کہ الگ نہیں ہے۔ جو عشق ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، عشق ہی عمل تک پہنچاتا ہے، لہذا عشق کا اظہار کرنا تعزیہ شہدائے کربلا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عشق کا وہ اظہار کیا، اور انشاءاللہ آگے کی منزل میں سنیں گے، سماعت کریں گے کہ کس مقام پر۔ یہ تو ابھی 3 باتیں ہوئی ہیں، ان کا سلام، خدا کا سلام ان پر ہے، ملائکہ جنازہ پڑھتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اور خداوند عالم ماء الحیات کے ذریعے ان کا غسل اور زود اور موت۔ دیکھیں دنیا پرست نہیں تھے، خدا پرست تھے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھاؤں گا کہ خدا پرست تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ چراغ گل ہونے کے بعد بھی دنیا کی لالچ تھی نہیں، چونکہ زہد کے سب تقاضے ہیں، وقت ہوتا تو دھیرے ایک ایک بات کی وضاحت ہوتی کہ وہ زہاد تھے، زہد تھا، زاہد تھے، تو دنیا کو کیسے چھوڑا اور آخرت، اور جب اس منزل پر پہنچ گئے تو مولا نے وہ مقام بھی دکھا دیا تھا۔ دنیا میں کسی نے وہ مقام نہیں دیکھا ہے الا، قرآن نے 1-2 جگہوں کی وضاحت کی ہے، آئندہ کی مجلسوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس نے اپنا مقام دیکھا ہے جب ثبات قدم رہا اور امتحان میں کامیاب ہو گیا تو خدا نے اس کا جنت کا وہ مقام دکھایا ہے۔ شہدائے کربلا نے بھی سب دیکھا تھا، اپنا اپنا مقام سب نے دیکھا تھا، یہ بات ذہن تک رکھیں، انشاءاللہ کل یہیں سے بات ہوگی۔ آج 3 محرم کی شب آ گئی، 2 محرم گزر گئی، مولا کربلا پہنچ چکے ہیں، زمین خریدی جا چکی ہے، خیام لگ چکے ہیں، اور وہ افراد بھی آ رہے ہیں کہ جو آپ کی جان کے پیاسے ہیں۔ ان کا جو کنبہ اور قافلہ ہے وہ مختصر ہے، ادھر فوجوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، ان کی فوج کا ایک سپہ سالار منقلب ہوا۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ حسین مظلوم کی ہدایتیں 2 قسم کی، ایک عمومی ہدایت کیونکہ آپ مصباح الہدیٰ ہیں، اور ایک خصوصی ہدایت۔ خصوصی ہدایتیں جن کو ملی ہیں وہ پل بھر میں آیا ہے، جناب حر کے لیے بھی کہتے ہیں ان کو خصوصی ہدایت تھی، خصوصی ہدایت، اور بھی شہداء جو وہب وغیرہ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اسی نظریے قائل ہیں، ان کو خصوصی ہدایت ہوئی تھی۔ یہ ان کا لشکر، ان کے لشکر کا سپاہی ہے، اور اچھا سپاہی، سپر پاور ہے، کمانڈر ہے، جو راستہ روک رہا ہے، جو آپ کو گھیر کر اس طرف لے آیا ہے، راستے سے آپ کے تعاقب اور پیچھا کر رہا ہے، وہ ہے مہاجر ابن اوس۔ کہتا ہے کہ میں خیمے حر میں گیا اور حر کو دیکھا تو کانپ رہا تھا، لرز رہا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کبھی بیٹھتا کبھی اٹھتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے لشکر میں جب کوئی کہتا تھا سب سے بہادر کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے تھے، یہ آج کیفیت کیا ہے؟ کیا بنی ہاشم کی تلوار سے لرز رہے ہو، ڈر رہے ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں، میں جنت اور جہنم کے، یا بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ پوچھا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا؟ کہا نہیں،
ابھی جاتا ہوں پلا دیتا ہوں. یہ احساس دلانا تھا، احساس دلانا تھا. تم اپنے گھوڑے کو پانی پلا دو گے اور یہ جو آوازیں آؤ ذرا سنو، یہ خیام سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ احساس، یہ خصوصی ہدایت ہے حسین مظلوم کی. ریزن کیا ہے؟ ریزن وہی ہے جب لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا گیا اور مولا نے کہا کہ جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو فوراً کہا ارے اگر اے حسین مظلوم، اے آقا، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی یہ گستاخی کرتا. اے عزیزو، یہی وہ عنصر ہدایت دل میں پنہا تھا جس کی وجہ سے حر کو احساس ندامت ہوا اور اب طے کر لیا. بیٹے کی طرف دیکھا، سر جھکا ہوا ہے. کیا سوچ رہے ہو؟ بابا وہی سوچ رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں. تو پھر چلو، تیار ہوا یہ کارواں. غلام بیٹا اور مجرموں کے انداز میں جانا ہے. ہاتھوں کو باندھو، آنکھوں پہ پٹیاں، مولا کی خدمت میں. ادھر حسین ارے اپنا کنبہ لے کر ارے استقبال کے لیے ہے. حسین کی خدمت میں پہنچا، سر کو حسین کے پیروں پر رکھ دیا. مولا نے سر اٹھا کر سینے سے لگایا. اے آقا، کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ ارے تم دنیا میں بھی آدھا، آخرت میں. الغرض باتیں ہوئی اور اجازت طلبی ہوئی. مولا رن میں جانے کی اجازت. بیٹا پہلے گیا. ارے لڑتے ہوئے زمین پر جب آیا، میں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا، زمین پر آیا، باپ کو آواز دیا اور چلے. اور پہنچتے پہنچنے سے پہلے آقا حسین پہنچ گئے. ارے مولا، ارے یہ زیب نہیں دیتا جوان کا جنازہ ہو اور بوڑھا باپ. میں کہوں گا مولا ابھی چند لمحوں کے بعد ارے علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا. آپ کمر تھامے، اے نالی، اے نالی. اور پھر جب قبر لاشے پہ پہنچو گے، جوان کا جنازہ ہوگا، اٹھانے کی سکت نہ ہوگی. بنی ہاشم کے بچوں کو آواز، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مدد کرو، بوڑھا با جوان کا لاشا. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باراللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. باراللہ ہمیں اتحاد و بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا. باراللہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرما. مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.